بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو ہر وقت زیادہ چیزیں چاہتا ہو، ہر وقت زیادہ پیسہ، زیادہ نام، زیادہ چیزیں؟ آج ہم بات کریں گے اسلامیات کلاس 8 کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبق حرص و طمع کی ممانعت کے بارے میں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے لالچ اور حرص کے بارے میں، اور ہم اپنی زندگی میں قناعت اور صبر کیسے لا سکتے ہیں؟ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن اینڈ تک ضرور سنیے گا، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ حرص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرص کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ کا لالچ۔ طمع کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کا لالچ کرنا۔ قناعت دل کا سکون ہے۔ قناعت اور صبر رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اصلی دولت دل کا امیر ہونا ہے، نہ کہ مال کا ہونا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے مال و اسباب کا لالچ کرنا وہ مذموم صفت ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کرتی ہے، اور انسان اپنی خواہشات اور اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرص اور طمع کی مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی کافی زیادہ ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچتے رہو گے کہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ ہمیشہ حرص اور طمع سے کوسوں دور رہے، اور آپ نے اہل بیت اور صحابہ کرام کو بھی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ بھی حرص اور طمع سے بچتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی بھی زیادہ مال اور دولت جمع کرنے کی خواہش نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قناعت اختیار کرنا اپنی مرضی کے لیے تھا، اور دنیا کے آسائش اور دولت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے قناعت کو ہی پسند فرمایا۔ یہ تھا تھوڑا سا جائزہ سبق کا۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں ایکسرسائز، جس میں سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ MCQs نمبر 1 ہے، خواہشات کی زیادتی کو کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے آپشن نمبر 1 حرص پر۔ اس کے بعد MCQs نمبر 2 ہے، حدیث مبارک کے مطابق لالچی انسان کا پیٹ بھرے گی، تو اس کا آنسر ہے قبر کی مٹی۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، اہل بیت اور اہل تیار مہینوں گزر بسر کرتے تھے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے کھجور اور پانی پر۔ اس کے بعد اگلا MCQs ہے، حرص اور طمع ابھارتا ہے، تو اس کا آنسر آپ نے لگانا ہے بخل پر۔ آخری ہے، قرآن مجید میں حرص و طمع کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، تو اس کا آنسر لگائیں گے آپشن نمبر 1 شوہا پر۔ اس کے بعد مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حرص و طمع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، جبکہ طمع کا مطلب ہے کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے انسان کا اس کی جانب راغب ہونا۔ یہاں تک کوشچن کا آپ نے آنسر لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، حرص کی مذمت میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان تحریر کرے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ نے لگا لینا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، حدیث مبارک کے مطابق پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لگانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، قناعت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک فرمان کا ترجمہ تحریر کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فلاح پا گیا وہ شخص جو سلام لایا اور اسے مناسب رزق دیا گیا، اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اسے قناعت دی گئی۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، صحابہ صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے قناعت کی کوئی ایک مثال دیں، تو اس کا آنسر یہاں سے آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 70 صحابہ صفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا ہے جن میں سے کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی، یا تو تہ باندھ ہوتا یا ایسا کپڑا جس کو انہوں نے گلے میں باندھ رکھا تھا۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حرص و طمع کی مذمت اور اس کے نقصانات تحریر کریں۔ یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہاں آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، قرآن کی روشنی میں حرص و طمع کی مذمت، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ شخص جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے مال و اسباب کا لالچ کرنا وہ مذموم صفت ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کرتی ہے، اور انسان اپنی خواہشات اور اس کا نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرص اور طمع کی مذمت کی ہے، اور مومنوں کو اس ہلاکت خیز بیماری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جس شخص کے اندر طمع، حرص اور بخل جمع ہو جاتا ہے وہ سخت پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شدید حرص اور انتہائی بزدلی ہے۔ جس دل میں حرص و طمع آ جائے اس دل میں ایمان کا موجود رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طمع اور لالچ جیسی مذموم بیماری پیدا ہو جائے تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آدمی کے پاس سونے کی وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی کی خواہش ہوگی، اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی کے۔ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے اس سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے،
حدیث کی روشنی میں حرص و طمع کی مذمت۔ اس کے بعد آپ نے نیچے سے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے لکھنا، حرص و طمع ایسی بیماری جو انسان کو گناہ اور پھر ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے یہ والا پیرا ایڈ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قناعت اختیار کرنا اپنی مرضی سے تھا۔ دنیا کے آسائش اور کثیر مال و دولت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی حرص سے اور طمع سے دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت کی پیشکش کے باوجود آپ نے قناعت کو اس پیر کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حرص و طمع کے نقصانات۔ حرص اور طمع ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو معاشرے کو فساد سے بھر دیتی ہے، یہ ایک پوائنٹ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے حرص شخص مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آپ نے پوائنٹ وہ لکھیں گے پوائنٹ، لالچی شخص ہمیشہ مال و دولت کا حریص رہتا ہے اور مال و دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ چوری، سود خوری، خیانت اور رشوت جیسی بیماریوں کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی بدولت اس طرح طرح کے جرائم پروان چڑھتے ہیں جو تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں بھائی چارے کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے 4-5 پوائنٹ بنا کے اس کا جو نقصانات ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں لکھنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو صبر اور قناعت کا یہ پیغام کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔